اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے رجبیہ کی تشریح کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر دعا کی حقیقت کو دیکھا جائے تو عبادت کی روح دعا ہے۔ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی بنیاد دعا ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے مخاطب ہو، اللہ سے گفتگو کرے۔ اس ہم کلام ہونے، مخاطب ہونے اور گفتگو کرنے کا نام ہی حقیقت میں دعا ہے۔ لہذا انسان جو اپنی زندگی میں محتاج ہے، فقر میں مبتلا ہے، وہ اللہ سے اپنے فقر کو برطرف کرنے کے لیے رابطہ قائم کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتا ہے، اپنے فقر اور گدا ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے تقاضا کرتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور اسی حقیقت کا نام دعا ہے۔ پس خداوند متعال نے انسان کو خلق فرمایا، اس کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کا جو انسان رتبہ اور شرف حاصل کر سکتا ہے تو وہ معرفت کے ساتھ ہے۔ انسان معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، اللہ نے جن و انس کو معرفت کی خاطر پیدا کیا ہے، وگرنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے معرفت ذاتی کی خاطر انسان کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس رب العزت ذات سے عارف ہو جائے، اور پھر اس عرفان کو حاصل کر کے یہ انسان ان بلندیوں تک پہنچے جہاں تک اللہ نے اس انسان کو بلند کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے، یہ ارادہ تشریعی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اس رابطہ قائم کرنے کا بنیادی رکن دعا ہے۔ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اسی معرفت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کی مخ اور اس عبادت کی حقیقت دعا ہے۔ لہٰذا عبادت دین کی روح ہے اور عبادت کی روح دعا ہے۔ لہٰذا دعا نہایتی اہمیت کی حامل ایک اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے راز و نیاز ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے روحانی درجات کو طے کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ موضوعات تھے جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی فرمان ذیشان میں بیان ہوا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا شیاطین سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مومن کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کی مدد سے انسان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں قیام کرتا ہے۔ وہ دشمن
جو انسان کو اللہ کے راستے سے منصرف اور منحرف کرتے ہیں اور اس انسان کو فلاقتوں اور بدبختیوں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے اسی دعا کے طفیل، اسی دعا کی بدولت اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے یہ انسان۔ لہٰذا اسی دعا کو عمود الدین و نور السماوات والارض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دین کا ستون دعا ہے اور آسمان و زمین کا نور دعا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو ایک طرف آسمان و زمین کا نور اللہ ہے اور دوسری طرف آسمان و زمین کا نور دعا ہے اس نورانی حدیث میں۔ تو پس معلوم ہوا کہ دعا اسی ذات رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے اور اس ہم کلام ہونے کی وجہ سے نور السماوات والارض کا مصداق ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے بھی ایسی ہی دعا کے فضیلت کے بارے میں بیان ہوا کہ الدعاء مفاتیح النجاح، دعا نجات کی چابی کا نام ہے، مقالید الفلاح، اور اسی طرح سے دعا سعادت مندی کے خزانوں کی چابی ہے کہ انسان اگر سعادت مند اگر انسان سعادت مند ہونا چاہتا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اور وخیر الدعاء ما صدر عن او صدر نقی وقلب تقی، اور بہترین دعا وہ دعا ہے کہ جو پاکیزہ سینے سے نکلتی ہے، پرہیزگار دل سے نکلتی ہے اور اللہ سے نجوہ کرتا ہے۔ ایک انسان تقی اور ایک انسان نقی پرہیزگار اللہ سے نجوہ کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے آج ہم آپ کی خدمت میں روایت نقل کرتے ہیں جو وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں۔ اس روایت کو بھی مرحوم کلینی نے کتاب شریف کافی ہے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 468 پر اس روایت کو حدیث نمبر 4 کے تحت نقل فرمایا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں الدعاء ترس المؤمن، دعا مومن کے لیے ڈھال ہے کہ مومن جب اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو دشمنوں کا وار جب اس مومن پہ ہوتا ہے تو مومن اس وار کو روکنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتا ہے۔ تو پس دعا ترس المؤمن کا جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے مومن اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعداء کے مد مقابل ایک ڈھال کے طور پر اس دعا کو استعمال کرتا ہے۔ وَمَتَى تُقْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ پس انسان اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستک دیتا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان عبد کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لہٰذا حقیقت دعا ایک عبد کا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مرحوم ابن فہد حلی نے اپنی کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی صفحہ نمبر 29 پر اس روایت کو رسول خدا سے نقل فرمایا ہے۔ البتہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت رسول خاتم سے نقل ہوئی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی حقیقت کا نام ہے، عبادت کا مغز دعا ہے، وہی
عبادت کی روح، جسے کل ہم اپنی گفتگو میں بھی بیان کر چکے، آج بھی اپنی گفتگو میں بیان کر چکے کہ در حقیقت عبادت کی روح دعا ہے۔ جو شخص اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، تو اس ہم کلام ہونے کے لیے، اس رابطے کو قائم کرنے کے لیے بندے کو دعا کا سہارا لینا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے بندہ عبادت کی حقیقت کو درک کر سکتا ہے، عبادت کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا بعض مقامات پر اسی حدیث کے ذیل میں یہ کلمہ نقل ہوا ہے، وَلَا يَحْلِقُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، کہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے، کہ جو شخص بھی اس دعا کے دامن کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں ہے، صراط مستقیم سے وہ منحرف اور متزلزل نہیں ہوتا، وہ اس صراط پر ثابت قدم رہتا ہے، اس صراط پر قائم رہتا ہے، اور اسی صراط پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور بلند ترین مقامات تک پہنچتا ہے۔ اور پھر بعض مقامات پر یہ بھی جملہ نقل ہوا ہے، فَاغْتَنِمُوا هَٰذِهِ الْحَسَنَةَ، کہ دعا مخ العبادہ ہے، لہٰذا اس حسنہ کو غنیمت شمار کریں، یعنی اس حسنہ سے غافل نہ ہو انسان، کہ اگر وہ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس سفر میں اس انسان مومن کو دعا سے ہرگز غفلت نہیں برتنا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو سرخرو ہونا ہے۔ لہٰذا دعا کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں اس عالم امکان سے انقطاع کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ انسان اس دنیا و ما فیہا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے کاسائی گدائی کو دراز نہیں کرتا، نہیں پھیلاتا، اپنے کشکول کو کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، اس کا کشکول ہمیشہ ذات رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ ذات رب العزت سے اپنے وجود کی بقا اور اپنے وجود کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، التجا کرتا ہے، نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ دعا کی حقیقت کا نام ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اس انسان عبد اور اس کے خالق کے درمیان جتنے بھی حجاب ہیں، جتنے بھی موانع ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ اس ہاتھ کو بلند کرنے کے طفیل برطرف ہو جاتی ہیں۔ بندے اور خالق کے درمیان کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا، اور انوار الہیہ کے نور کی تابش جو ہے وہ ڈائریکٹ اس عبد مومن کے قلب پر ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کے انوار کی تجلیوں کو قصب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی حجاب کے۔ لہٰذا اللہ کے اولیاء اور اللہ کے مقرب بندے جتنے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں، یہ جتنے بھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، وہ سب کے سب اسی دعا کے ذریعے سے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے میں مصروف رہتے ہیں۔ اب ان بندوں کو اللہ سے کوئی حاجت ہے یا حاجت نہیں ہے، فرق نہیں کرتا، یہ دعا سے خالی نہیں ہے، یہ دعا کے دامن کو ہرگز ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ پس اگر دعا کی حقیقت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہو، تو ایک تصور جو ہم لوگوں میں رائج ہے، اور چونکہ اسی تصور کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اور یہ تصور در واقع صرف اسی پہ منحصر نہیں ہے، اور صرف یہی تصور
نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ در واقع ہمارا یہ گمان اور تصور گمان باطل ہے، تصور نادرست ہے، اور بطور معمول ہم لوگوں میں رائج بھی یہی ہے کہ ہم دعا کو صرف طلب کے معنی میں لیتے ہیں، تقاضا کے معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے کشکول کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ سے نیازمندی کا اظہار کرے، اللہ سے تقاضا کرے کہ اللہ اس انسان کے کشکول میں کوئی چیز ڈال دے جو حاجت اس انسان کو ہے۔ لہٰذا بطور معمول ہم معاشرے میں جب کوئی حاجت رکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز حاجت کے طور پر دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ انواع و اقسام کے جو اوراد روایات میں بیان کیے گئے ہیں، دعائیں بیان کی گئی ہیں، نمازیں بیان کی گئی ہیں، ذکر و اذکار بیان کیے گئے ہیں، انسان ان کا سہارا لیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی ایک حاجت ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو روزگار چاہیے، کسی کو بیوی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ دنیا میں مقام چاہیے، حیثیت چاہیے، آبرو چاہیے، دشمن سے حفاظت چاہیے، انواع و اقسام کی ہم لوگوں کی حاجات ہیں، اور انہی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف یہی دعا ہے۔ یعنی ہم جب نیاز مند ہوتے ہیں تو اپنی نیاز کو، اپنی ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے۔ جبکہ عربی لغت کا اگر سہارا لیا جائے تو عربی لغت میں دعا اللہ کو پکارنے کو کہتے ہیں، یعنی پکارنا، مناجات کرنا، نجوہ کرنا، خطاب کرنا، گفتگو کرنا، پکارنا۔ پس اس پکار میں تقاضا بھی ہو سکتا ہے اور تقاضے کے بغیر بھی یہ پکار ہو سکتی ہے۔ انسان اسے صرف اور صرف تقاضے میں منحصر کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ پس اللہ سے مانگتے وقت انسان دعا کرے مانگنے کے لیے تو بھی دعا ہے، لیکن اس سے بڑی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگنے کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ذات کے بغیر یہ انسان کچھ نہیں ہے، اور انسان اس ذات کے عرفان کو درک کرنے کے لیے یا عرفان کو سمجھتے ہوئے اس بارگاہ سے رابطہ کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، چونکہ یہ اس انسان کی ایک گمشدہ میراث ہے۔ انسان جب اپنی حقیقت کی طرف رجوع کرتا ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، انسان اپنے باطن میں جب جھانکتا ہے اور اپنے باطن میں سلوک اللہ کے سفر کو طے کرتا ہے، تو اس باطنی سفر میں وہ اس حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے اس حقیقت مطلقہ سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ پس سلوک اللہ کا سفر انسان سے باہر نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ بطور معمول ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمارا ایک مبدا ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک جگہ جہاں سے ہم سفر کا آغاز کر رہے ہیں جسے مبدا کہا جائے، اور ایک وہ جگہ جہاں ہم اپنے سفر کو ختم کر رہے ہیں جسے مقصد کہا جائے۔ تو انسان اس سفر کو عالم خارج میں انجام دیتا ہے کہ انسان نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، انسان نے جو ہے وہ پاکستان سے ایران کا سفر کرنا ہے، عراق کا سفر کرنا ہے۔ تو یہ یہاں ایک مبدا جو پاکستان ہے اور ایک مقصد ہے جو ایران ہے یا عراق ہے جہاں انسان سفر کر رہا ہے، تو یہ سفر خارجی ہے کہ جہاں انسان کو مبدا اور مقصد کی ضرورت عالم خارج میں ہے، لیکن وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اس میں بھی مبدا ہے، اس میں بھی مقصد ہے، لیکن یہ مبدا اور مقصد عالم خارج میں نہیں ہے بلکہ خود انسان کی حقیقت میں نہفتہ ہے، اور انسان اپنے باطن کے اندر اس سفر کو طے کرتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے باطن میں اس سفر کو طے کرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ کیوں؟
چونکہ وہ اس کا مقصد ہے، وہ اس کی منزل ہے، وہ اس کی مراد ہے جہاں تک انسان نے پہنچنا ہے، اور اس منزل مراد تک پہنچنے کے لیے وہ اس ہستی کو پکارتا ہے۔ بس اس سفر میں اسے پکارنا ضروری ہے، بغیر اس کے کہ انسان اس سے کوئی دنیا کی حاجت کا تقاضا کرے، اس سے مال و دولت کا تقاضا کرے، اس سے پراپرٹی کا تقاضا کرے، اس سے اولاد کا تقاضا کرے، اس سے دنیا کے مقام و منصب کا تقاضا کرے، نوکریوں کا تقاضا کرے۔ نہیں، یہ تقاضے اپنی جگہ ہیں، یہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر یہ تقاضے کرتا ہے۔ لیکن دعا کی حقیقت، انسان اپنی حقیقت کی طرف جب رجوع کرتا ہے اور رابطہ کرتا ہے، تب انسان اس حقیقت سے وصال حاصل کرنے کے لیے، متصل ہونے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے اس حقیقت سے مناجات کرتا ہے، نجوہ کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے مخ العبادہ کہا گیا ہے، یعنی عبادت کی جان ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کی حقیقت ہے، عبادت کا مغز ہے، جسے دعا کہا گیا ہے۔ اور اسی دعا کے ذریعے سے انسان اللہ کو پکارتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے۔ پس دینی متون میں، دینی تعلیمات میں، دینی روایات میں، دینی معارف میں دعا کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ ہم نے صرف اسے مادیات میں اور دنیاوی تقاضوں میں محدود کر رکھا ہے، جبکہ یہ صرف دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے، کشف کرنے کے لیے، اور انسان کا اس کی حقیقت سے رابطہ قائم کروانے کے لیے یہ دعا ایک نہایتی بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 266 پر باقاعدہ ایک باب کو تحریر کرتے ہیں جس میں متعدد روایات موجود ہیں۔ اس باب کا نام ہے باب فضل الدعاء والحث علیہ، یعنی دعا کی فضیلت اور اس دعا کی ترغیب اور تشویق کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس کے اندر یہ روایات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات کو بیان کر چکا ہوں۔ پس دعا صرف اللہ سے طلب کرتے وقت اللہ کو پکارنا نہیں ہے، بلکہ انسان حاجت کے بغیر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، اور اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انسان اس حقیقت کو کشف کرنا چاہتا ہے، اس حقیقت سے انس اختیار کرنا چاہتا ہے، اس حقیقت سے جیسے انسان اس دنیا میں اپنے معشوق سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس رابطے میں وہ اپنے معشوق سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا، فقط رابطہ قائم کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں دعا کے مفاہیم پر اگر انسان توجہ دے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے نقل شدہ دعاؤں میں ایسے عالی مضامین موجود ہیں کہ انسان ان دعاؤں کے ذریعے سے ان عالی مضامین کی حقیقت کو اپنے قلب میں طلب کرتا ہے، اپنے قلب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس انسان اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لے رہا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ وہ الفاظ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہونے چاہیے۔ یعنی انسان جب بھی دست بے دعا ہو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرے، تو وہ ان دعاؤں کا سہارا لے کہ جو دعائیں روایات میں بیان ہوئی ہیں، جنہیں دعائیں معصور کہا جاتا ہے، کہ جو نقل ہوئی ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ ہیں، اور انسان انہی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور یہ رابطہ قائم کرنا صرف حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ذات سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دعا کے ذریعے سے انسان جب اللہ سے رابطہ قائم کر رہا ہے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کے الفاظ پر، معانی پر
اور ان معانی کی حقیقت پر توجہ دیتے ہوئے اگر اللہ سے رابطہ قائم کرے گا تو اس انسان کے اس رابطے کے قائم ہونے میں نہایتی تاثیر ایجاد ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان کو دعا کرتے وقت دعا کے معانی پر توجہ دینی چاہیے، اور اسی نقطے پر توجہ دیتے ہوئے انسان ان کلمات کا جب سہارا لیتا ہے تو اللہ رب العزت سے انسان کا ایک مضبوط اور گہرا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تاکید کی گئی ہے کہ انسان جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ ایسے کلمات کا سہارا لے کہ جو لسان معصوم سے جاری ہوئے ہیں۔ حضرات معصوم علیہ السلام سے نقل شدہ دعائیں اور بیان ہو چکا، ہم ایسی کتابوں کا تعارف کروا چکے کہ جو باقاعدہ اسی موضوع سے متعلق ہے، یعنی جس میں انسان عبد کے خالق سے رابطے کے لیے ان دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی لسان عصمت سے جاری ہوئی ہیں، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، جیسے آپ دیکھ لیں مفاتیح الجنان میں دعائیں موجود ہیں، جیسے اقبال الاعمال میں دعائیں معصور موجود ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ المراقبات جیسے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی ہے، جیسے یہی عدۃ الداعی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس میں انسان کو اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا ادب بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ الفاظ بھی انسان کو لقمہ بنا کر دیے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، کہ جن الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے انسان عبد اپنے خالق سے مرتبط ہوتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، نجوہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اسی نجوہ اور گفتگو کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف سلوک کے مراتب کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں کس قدر احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمیں کیسے نورانی معارف کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ان کلمات کے تعلیم دینے پر قدردانی کرنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس شکریہ ادا کرنے کا ایک ذریعہ ان ہستیوں سے متصل ہونا ہے، رابطہ قائم کرنا ہے۔ لہٰذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔